پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں خاص پروگرام حج بیت اللہ. اور ناظرین، ہم آپ کو حج کے روح پرور مناظر دکھا رہے ہیں اور اس پر روشنی ڈالنے گفتگو کر رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ. مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے قربانی کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر لٹایا گیا، اس کے بعد ان کے والد محترم نے تیاری کی قربانی کی. جی آگے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین. اما بعد، میں یہ عرض کر رہا تھا کیونکہ آج کا دن مبارک اور معظم ہے، مقدس ہے اور محتشم ہے. حجاج کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج جمرہ کی رمی کرنے کے بعد قربانی دیتے ہیں. سر کے بال منڈوا کر غسل کے ساتھ ہی نیا لباس سادہ جو معمول کا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. خواتین و مستورات البتہ سر کے بال چوٹی کے اخیر حصے سے 1 انگل کی اتنی مقدار میں کم کروا لیتی ہیں اور وہ بھی پھر طواف خانہ کعبہ کے لیے چلی جاتی ہے. تو اب جو قربانی جو دیتے ہیں، جمرات کی رمی اور قربانی کا جو عمل ہے، اس سلسلے میں جو یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اس پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دراصل اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا. آپ نے اپنے فرزند کو مینا میں پہنچایا اور اس کے بعد ان سے گفتگو کی کہ خیال ان کا بھی ظاہر ہو جائے. حالانکہ اگر وہ کچھ نہ بھی کہتے تب بھی حکم تو آپ کو تھا، آپ عمل کرنے والے ہی تھے. لیکن آپ نے یہ دنیا کو بتانا چاہا کہ میں تو باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار، مگر خود میرے بیٹے کے اندر بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیاری کا جذبہ کیسا ہے دیکھیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملتا ہے. تو کتنا بڑا درس اور سبق ہے. آپ نے لٹایا، چھری ان کے حلقوں میں نازک پر چلانا چاہ رہے تھے. رب کریم کی طرف سے ندا آئی، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. بات ہم نے بریک سے پہلے یہاں تک کہی تھی کہ اپنے فرزند گرامی کو آپ پیشانی کے بل لٹا چکے اور اس کے بعد چھری چلا ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا. خواب میں آپ نے جو دیکھا تھا اس کی تعمیر کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ سچا کر دکھلایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اخلاص والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، حضرت اسماعیل کی قربانی کو یوں قبول کیا کہ ان کے فدیے میں، اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے دمبا بھیجا. جب آپ نے دیکھا تو فرزند مسکرا رہے ہیں اور دمبا ہے کہ ان کی جگہ ذبح ہو چکا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم دمبا ان کے فدیے میں بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے ذبح ہونے سے بچا لیا. تو یہ جو منظر تھا، یہ جو سبق و درس تھا اس کو تازہ کرنے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ قربانی کی جائے. صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم کی سنت ہونا اس کے ذریعے سے واضح ہو گیا. اور وہ بھی عجیب منظر تھا دوستو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے عرض کیا، ابا جان میری ایک گزارش ہے کہ آپ جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہیں تو میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیجیے. کیوں کہ جب چھری چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دم یوں ہی نہیں نکلتا. آپ ایک مرغے کو بھی ذبح کرتے ہیں تو جب
اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو تڑپتا ہے، خون اس کا اچھلتا ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت یہ منظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ اپنے والد سے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں، ان میں جنبش ہو اور وہ آپ کے مبارک وجود کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائیں. میرا ہاتھ آپ کے پیر جسم کو لگ جائے گا، کہیں پیر لگ جائے گا، میں بے ادبوں میں شامل ہو جاؤں گا. میں نہیں چاہتا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے، کپڑوں کو سمیٹ دیجیے. چھینٹے جب گریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خون کپڑوں کو متاثر کرے گا، زیادہ مقدار میں کپڑے متاثر ہوں گے، اور پھر یہ آپ کے لیے بعد میں منظر دیکھنے میں، اور پھر یہ قمیص والد ماجدہ کے پاس پہنچے گا تو یہ منظر دیکھیں گی تو کہیں ان کے قلب پر گرانی نہ گزرے. تو ہاتھوں کو بھی باندھ دیجیے، پاؤں کو بھی باندھ دیجیے. ہم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک عظیم نیکی عطا ہوگی. قالوا فالصوف یا رسول اللہ، عرض کیا حضور ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ارشاد فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے ایک عظیم نیکی عطا کی جائے گی. تو اس میں قربانی کا ثواب بھی بتلایا حضور علیہ السلام نے، اور اس کی اصل بھی بتلائی کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو وہ یہی سنت کو میں سمجھا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے اور چھری چلا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ہم نے آپ کے جذبہ ایثار کو قبول فرمایا. آپ نے جو خواب کی تعمیل کرنی تھی، اس کی تعبیر آپ نے ظاہر کرنی تھی، آپ نے تعمیل کر لی، خواب کو سچا کر دکھلایا. بے شک ہم ایسا ہی نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں. چنانچہ صلہ یہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند اور مزید کر دیا گیا. ان کی عظمت کا 4 دانگے عالم میں ڈنکا بجنے لگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ذبیح ہونے کا، اور حضرت ابراہیم پر ہمیشہ سلام ہو رہا ہے، حضرت اسماعیل پر ہمیشہ سلام ہو رہا ہے، اور جنت کا دمبا ان کے فدیے میں اتار دیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، ان کی یہ قربانی کو صبح قیامت آنے والوں کے لیے یادگار بنا دیا. اور وہاں تو فرزند کی قربانی کی بات تھی، اب یہاں تو اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم کرتے ہوئے صرف دمبے کی قربانی ہم سے طلب فرما رہا ہے. ایک دمبا اللہ کے نام پر ذبح کرو، کسی بھی بڑے جانور میں ایک حصہ لے لو. یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا تصدق ہے کہ وہ ثواب کو پانے کے لیے امتی کو ہلکا سا عمل بتا دیے، اور اس عمل کے ذریعے سے ڈھیروں ثواب اس کے حصے میں آنے کی خوشخبری سنا دیے. تو حضرات حجاج کرام اب منا میں جمرہ کی رمی کر چکے، جو کر چکے باقی کر رہے ہیں، کیونکہ جمرے کی رمی کا سلسلہ تب اس میں وقت میں بڑی وسعت رکھی گئی ہے. آپ ظہر سے پہلے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ظہر سے پہلے نہ کر سکیں تو ظہر کے بعد سے عصر و مغرب تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن مغرب بھی ہو گئی اور نہیں کیے تھے تب بھی ان کے لیے رات میں وقت رکھا گیا ہے، اگرچہ کہ رات میں بلا عذر کرنا مکروہ ہے، دن ہی میں اس سے فارغ ہو جانا چاہیے، لیکن وقت میں وسعت رکھی گئی ہے تاکہ سب ایک ہی مقام پر جا کر رمی کرنے والے ہیں. کنکریاں مارنے کے لیے ہر ایک کے لیے جدا جدا مقام نہیں ہے. چلو فلاں بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے ماریں، فلاں ملک والوں کو چاہیے کہ وہاں سے ماریں، اور فلاں ریاست والوں کو چاہیے کہ فلاں جگہ سے ماریں. ایسا نہیں ہے، جگہ ایک ہی متعین ہے.
اب تو خیر ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں حجاج ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے اس میں وقت میں وسعت ہمیں بتائی ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. وقت کی وسعت کا فائدہ اٹھا کے حسب سہولت لوگ جمرے کی رمی کر سکیں. تو جمرے کی رمی میں بھی یہی راز ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے اپنے صاحبزادے کو لے کر آ رہے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مقامات آج جہاں جمرے بنے ہوئے ہیں، جس کو ہمارے عرف میں چھوٹا اور منزلہ اور بڑا شیطان کہتے ہیں، وہ علاماتی نشانات جو ہیں، بڑے بڑے پلر و ستون جو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان نمودار ہو کر حضرت ابراہیم کو ان کے اس پاکیزہ ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کیا تھا. ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناکام کیا تھا. کنکریاں پھینکی، وہ دھنسا، دوسری جگہ ظاہر ہوا، پھر آپ نے کنکریاں پھینکی، وہ دھنسا، تیسری جگہ ظاہر ہوا، آپ نے کنکریاں پھینکی. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنے شہزادے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے، تو وہ یہاں شرنگیزی کرتے ہوئے وسوسہ ڈالا تھا، تو آپ نے کنکریاں ماری تھیں. تو وہ یاد بھی آج قائم کر رہے ہیں یہ حجاج کرام کہ علاماتی طور پر جو وہاں نشان متعین کیا ہے رسول کریم علیہ السلام نے، وہاں کنکریاں مارتے ہیں. اور کنکریاں مارنے کے اندر بڑا درس اور سبق ہے. بظاہر تو کیا لگ رہا ہے کہ کنکریاں لے رہے ہیں، ایک مقام پر مار رہے ہیں. کس پر کنکریاں پڑ رہی ہے؟ پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں. کنکری بھی پتھر کی، پلیل بھی پتھر کا، اور اسی پر کنکریاں جا رہی ہے. عقل سے سوچو تو کوئی وجہ اور کوئی لم اس کی سمجھ میں نہیں آتی. جس وقت وہ بہکایا تھا تو وہ بہکایا تھا، اب کون آ کر بہکایا؟ کیا وہاں کوئی بہکانے والا ٹھہرا ہوا ہے؟ وہی ایک جگہ بہکا رہا ہے کیا؟ جہاں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہ بہکانے کے لیے ساتھی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. انسان کے جسم کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. یجری من الانسانی مجری الدم، انسان میں جیسے خون بہتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے. اب کیا وہاں ہی آ کر بہکائے گا؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے، بہکاتا ہے، خیر کے ارادے سے روکتا ہے. ایک بہت آپ کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے، دوسرے کام پہ چلے جاتے ہیں. ابھی تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کیوں بند کر دیا؟ نہیں صاحب فلاں چیز یاد آ گئی. اچھا موبائل لے لیے، مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے. ابھی تو نیوز 18 اردو کے ذریعے سے مکہ شریف کے مناظر دیکھ رہے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس طواف کا منظر دیکھ رہے تھے. اب ایک کوئی دوسرے سین کو دیکھنے لگ گئے. یہ کیا ہوا؟ اندر خیال آ گیا. اور کہاں سے خیال آیا؟ اوپر سے کوئی آیا، ہاتھ کوئی پکڑا آپ کا، آپ کی آنکھوں پر کوئی پٹی باندھا. کیا ہوا؟ نہیں، اندر کا خیال ہے، اندر کا خیال. یہ وسوسے ہیں شیطان کی. تو وہ تو چل رہا ہے. یہ شیطان کو 3 مقام پر کنکریاں کیوں ماری جا رہی ہے؟ وہ یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ یہی مقام پر خلیل اللہ علیہ السلام کو اس پاکیزہ ارادے سے روکنے کی کوشش کیا تھا. حضور نے وہاں کنکریاں ماری تھی، ہمیں بھی مارنا ہے. اب یہاں 2 طرح کی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ یادگار ہے اس فعل کی، دوسرا یہ ہے کہ یہ عمل ہے رسول پاک کا. تو ہمیں حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس عمل کو اختیار کرنا ہے. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے آج ماشاءاللہ بہت بہت نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں پا رہے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، جو کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو اپنے پاکیزہ گھر کے ارد گرد گھومنے کا شرف بخشا ہے. اب دیکھ رہے ہیں خواتین و مستورات بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں. یہ حضرات منا میں 3 کام کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک تو کنکریاں مار چکے، دوسرے قربانی دے چکے، اور تیسرے سر کے بال مرد حضرات مڑوا چکے. خواتین و مستورات اپنے 1 انگل کے مقدار میں بال کم کروا چکی اور پھر سادہ لباس میں آئے ہوئے ہیں. اور جو حضرات آپ کو احرام کی حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ حضرات وہ ہیں
کہ جنہوں نے ابھی قربانی نہیں دی ہے، کیونکہ احرام کی چادریں اس وقت تک پہننی لازمی ہے جب تک کہ قربانی ادا نہ ہو۔ قربانی ادا ہوگی تو اس کے بعد سر کے بال منڈوا کر یہ حضرات اپنے احرام کے لباس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کا یہ طواف زیارت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مقدس صحابہ کرام کے ساتھ اس مبارک طواف کو انجام دیا، اور یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس کے بغیر ازدواجی تعلق حلال نہیں ہو سکتا۔ یعنی احرام کی پابندیاں سر کے بال منڈانے اور نارمل لباس پہننے کے حوالے سے جو ہے وہ تو سب کچھ ہو گئی۔ قربانی دے کر جب حلق کراتا ہے بندہ، جمرے کی رمی کرے، قربانی دے، حلق کرا لے، تو احرام کی پابندیاں اتر جاتی ہے، لیکن طواف جب تک نہیں کرتا ایک پابندی باقی رہتی ہے، وہ ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق۔ اس لیے یہ طواف کے بعد پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا فرمائیں گے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے، اب تو فی الوقت مطاف میں مقام ابراہیم کے عین پاس دوگانہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، پیچھے کسی بھی حصے میں مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب ظاہر ہے پورے ایک ہی مقام پر مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے نہیں پڑھ پائیں گے، حسب سہولت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز گاہ بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو، یعنی وہاں 2 گانا ادا کرو۔ تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد وہ 2 رکعات واجب الطواف ادا کریں گے۔ اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے کام ہم نے بتلا دیے تھے، جمرے کی رمی ہے، قربانی ہے، پھر سر کے بال منڈوانا، احرام اتار کر لباس میں سادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ اب یہ احرام والے تو وہ ہیں کہ جو ابھی قربانی نہیں دیے، سر کے بال نہیں منڈائے۔ اب یہ حضرات یہاں سے جائیں گے کہاں؟ مینا، اور مینا میں جو اس وقت جمرات کی رمی میں لوگ مصروف ہیں وہ حضرات بھی آئیں گے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے۔ اور یہ لوگ اگر ابھی کنکریاں مار چکے تھے تو آج پھر کنکریاں دوبارہ نہیں ماریں گے، بلکہ 11 اور 12 کی رمی کریں گے۔ اور جو لوگ آج وہاں رمی کر رہے ہیں وہ بھی یہی کریں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور اس کے بعد 11-12 کی وہ بھی کنکریاں ماریں گے، رمی کریں گے۔ طواف کا وقت 10 کو ہی متعین نہیں ہے، 10، 11، 12 3 دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن 12 کی تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے طواف مکمل ہو جانا ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، اس کے بعد صحیح کریں گے یا ساتھ میں صحیح کر سکتے؟ جی یہ بات بھی ہمارے ناظرین، جی ہاں جی ہاں، وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ناظرین کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا طواف ہے، طواف فرض ہے۔ اب اس کے بعد یہ حضرات کریں گے کیا؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ جیسے عمرے میں سعی کرتے ہیں بس ویسا ہی عمرے کی سعی کی طرح صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 1 پھیرا مکمل ہوگا، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں گے، 2 پھیرا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے، 3 پھیرا۔ اسی طرح سے صفا سے جو شروع ہوا تھا مروہ پر 7واں پھیرا مکمل ہوتا ہے، اور ہر پھیرے کے مکمل ہونے پر صفا اور مروہ دونوں مقام پر بھی وہ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر دعاؤں میں مصروف رہیں گے، دعا کریں گے، پھر سعی کریں گے۔ سعی کے دوران بھی دعائیں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہی عمل جاری رکھیں گے۔ یہ سعی بھی دراصل یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے لخت جگر کو، شیرخوار بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ اس وقت کوئی آبادی کی شکل میں نہیں تھا، یہاں پر خانہ کعبہ بھی ظاہری شکل میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا کام ان سے لینا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیکھو اپنے
دودھ پیتے فرزند اور ان کی والدہ کو لے جاؤ اور اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، غذا کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کھانے پینے کے کوئی اسباب نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی انسانی زندگی کے لیے ضروریتیں جو درکار ہوتی ہے وہ مہیا نہیں ہے، ایسے مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو آپ وہ بھی امتحان میں اتر گئے، وجہ بھی نہیں پوچھے، یا اللہ یہ جو تو نے بیٹا دیا ہے بڑی دعاؤں کے بعد دیا ہے، یہ چھوٹے بچے کو لے جا کر میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ ابھی تو شیرخوار ہے، میری محبت اور شفقت بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، اور تیری رحمت کا دریا بھی جو جوش میں آ کر بندوں کو نوازتا ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کی نگہبانی کی جائے، لیکن تیرا حکم ہے، کیسے میں چھوڑوں؟ نہیں کہا، حکم تھا اللہ کا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے واپس۔ وہ منظر کو بھی یاد میں لائیے اب طواف کرتے وقت میں اور صفا مروہ کی سعی میں کہ کیا وہ منظر رہا ہوگا۔ آج تو لوگوں کا ایک مجمع ہے، آبادی ہے، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، رہنے کی سہولتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اے سی میں ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈک گرمی نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، انتہائی سکون سے ہو رہا ہے یہ عمل۔ لیکن یاد کیجئے گا اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑا تھا، کیا تھا؟ بے آب و گیا مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، بات بھی نہیں کیے، واپس چلے گئے۔ حضرت اس ہاجرہ نے پوچھا، آخر آپ اس وادی میں ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کو آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ویسے ہی جا رہے تھے تو آپ نے خود ہی پوچھا، اچھا اللہ امرک بہذا، اے خلیل اللہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا نعم، ہاں۔ تو آپ نے جواب دیا، یعنی حضرت بی بی ہاجرہ نے۔ میری ماؤں بہنوں کو بھی سبق ہے اس کے ذریعے سے، ہم بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو بھی سبق ہے اس کے لیے کہ کیا کہا، اذن لا یضیعونا، اے ابراہیم آپ اطمینان سے جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ہمارا اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، جی مفتی صاحب اور نگہبانی فرمائے گا۔ اس پر ایک گفتگو عورت کا یہ جذبہ مفتی صاحب جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو چلا ہے، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ